ایک طرف شہباز شریف کا لندن میں قیام اچانک ایک دن بڑھ گیا اور دوسری طرف عمران خان کے لانگ مارچ کا لالا موسیٰ سے آغاز ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش میں لگی ہے۔ نیوز سٹوری کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ ریلی میں سیکیورٹی کے لیے تعینات نامعلوم افراد نے ایس ایم جی فائرنگ کی۔ دیکھتے ہیں مزید کیا کیا انکشافات سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ایک طرف شہباز شریف کا لندن میں قیام اچانک ایک دن بڑھ گیا اور دوسری طرف عمران خان کے لانگ مارچ کا لالا موسیٰ سے آغاز ہو چکا ہے، اور لاہور میں رات کو صدر پاکستان عارف علوی اور آرمی چیف کی موجودگی پر افواہیں پھر سے سر اٹھانے لگی تو گیم آف تھرون اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں رپورٹ سے پہلے جاری ہونے والی رپورٹ کی۔ عمران خان پر کنٹینر پر حملہ کیسے ہوا، کیا سیکیورٹی لیبس تھے، کیسے اجرت میں ملزم کا ویڈیو بیان جاری ہوا، اس کا بیان بلکہ بیانات کس نے ریکارڈ کیے، یہ تحقیقات اپنی جگہ، مگر اب ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے جسے ایک انٹیلیجنس رپورٹ سے جوڑا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش میں لگی ہے۔ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے اور پنجاب حکومت معاملے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ پیش کر دی ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ سازش نہیں بلکہ یہ حملہ آور کا انفرادی عمل تھا۔ اس کا انکشاف حکومت کی رپورٹ پر بات کرنے یا جاری کرنے سے پہلے ایک میڈیا گروپ کے صحافی کی طرف سے اپنی رپورٹ میں کیا گیا۔ اس رپورٹ میں سب سے عام چیز جو سامنے آئی ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے شخص معظم کی ہلاکت کے حوالے سے ہے۔ وہ کیسے ہلاک ہوا؟ میڈیا رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹ جو حکومت کو پیش کی گئی وہ آئی ایس آئی کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور ایجنسی کی طرف سے پیش کی گئی۔ نیوز سٹوری کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ ریلی میں سیکیورٹی کے لیے تعینات نامعلوم افراد نے ایس ایم جی فائرنگ کی، اور واقعے میں جاں بحق ہونے والے شخص معظم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسے لگنے والی گولی 30 بور یا 9 mm کی نہیں بلکہ یہ کسی رائفل کا فائر ہے۔ سٹوری میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق گولے کے زخم کے پاس کوئی کالا نشان نہیں۔ اگر یہ زخم حملہ آور کی پستول کی گولی کا ہوتا تو معظم جو کہ مقتول ہے کو گولی لگنے کے زخم کے گرد کالے رنگ کا نشان بن جاتا۔ یہ رپورٹ اگر درست ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کو پیش کی جانے والی انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو پھر اس کے بعد کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان جو حملے کو سازش قرار دے رہے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق وہ سازش ہے ہی نہیں بلکہ ایک شخص کا انفرادی عمل ہے، اور اس طرح کا بیان ملزم کے ویڈیو بیان میں بھی سامنے آیا تھا، اور پھر حکومت کی طرف سے بھی اسے ایک مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ قرار دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس رپورٹ پر کیا موقف سامنے آتا ہے اور پھر پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوگا۔ تاہم یہ کیس اتنی جلدی حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ایک طرف عمران خان، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ سمیت 3 شخصیات کا نام ایف آئی آر میں درج کروانا چاہ رہے ہیں اور اس حملے کو سازش قرار دینے پر ڈٹے ہوئے۔ دوسری طرف حکومت اب بھی یہ مبینہ رپورٹ اس حملے کو کس شخص انفرادی عمل کا قرار دے رہی ہے، یعنی ایک انفرادی عمل کو قرار دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں مبینہ رپورٹ میں سب سے اہم بات واقعے میں ہلاک ہونے والا شخص معظم کے حوالے سے ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اسے لگنے والی گولی 30 بور یا 9 mm کی نہیں بلکہ یہ کسی رائفل کا فائر ہے، اور اگر یہ فائر رائفل کا ہے تو یہ فائر کس رائفل سے کیا گیا؟ اب یہ وہ سوال ہے جس کی کھوج لگانا جے آئی ٹی اور تحقیقاتی اداروں کا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف جو لندن میں بڑے میاں صاحب سے مشورے لینے گئے تھے، خود لندن کیس میں پھنس کر رہ گئے۔ ڈیلی میل ہرجانہ کیس میں لندن ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو لیگل کاسٹ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لندن ہائی کورٹ نے متعلقہ کیس میں شہباز شریف کو 23 نومبر تک 30,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم صادر کیا۔ عدالتی فیصلے میں ان کے داماد علی عمران کو بھی 27,055 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی عدالت نے ڈیلی میل ہرجانہ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی
حکم امتناع کی درخواست خارج کرتے ہوئے مزید وقت دینے سے انکار کر، جیسا کہ یہاں پاکستان کی عدالتوں سے وقت لینے کی کوشش کی جاتی ہے، ویسی ہی کوشش لندن میں بھی کی گئی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم پاکستان مصروف ہے، جواب کے لیے مزید وقت دیا جائے، جس پر جسٹس میتھیو نکل نے کہا کہ میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں۔ یہ ہے عدالتی نظام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان واپس آنا تھا، مگر اب سننے میں آیا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور روانگی پھر سے مؤخر ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روز مزید لندن میں قیام کریں گے۔ اس سے پہلے ان کی ویڈیو میں بھی شیئر کی گئی، جس میں 2 گھنٹے سے زائد تک جاری رہنے والی ملاقاتوں کے سلسلے کے بعد نواز شریف کو وزیر اعظم کو رخصت کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اب یہ طبیعت کی خرابی کی ڈیل میل کیس پر جرمانے کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایسے کتنے ہی مقدمے شہباز شریف بھگت چکے ہیں، یا پاکستان میں تو وہ نیب کے مقدمے ترامیم سے فارغ کروا دیتے ہیں، لیکن لگتا ہے طبیعت بڑے میاں صاحب کی کسی معاملے کو لے کر اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ ضرور کچھ اہم فیصلے ایسے رہ گئے، یا پھر میاں صاحب اپنے فیصلوں پر خود ہی مطمئن نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ملک میں ایک اہم تقرری کو لے کر بہت بحث جاری ہے۔ اس حوالے سے گرچہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی بیانات سامنے آ چکے ہیں، مگر لگتا ہے بڑے میاں صاحب تذبذب کا شکار ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال ایک بیان میں کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے اعلان 29 نومبر سے پہلے کر دیا جائے گا، اور آرمی چیف کی تعیناتی اس روز کی جائے گی جس روز وزیر اعظم کو سمری موصول ہوگی۔ احسن اقبال نے بھی کہا تھا کہ آرمی چیف کا تقرر میرٹ پہ کیا جائے گا اور کسی حکومتی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، اور خود ہی سوال کیا کہ سابق وزراء اعظم کو آرمی چیف کی تعیناتیوں سے کیا فائدہ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو اور نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا، تو ان دونوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ سوال تو انہیں میاں نواز شریف سے کرنا چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ لندن میں شہباز نواز سر جوڑے بیٹھے ہیں، اور لاہور میں رات کو صدر پاکستان عارف علوی اور آرمی چیف کی موجودگی پر افواہیں پھر سے سر اٹھانے لگی ہیں، اور عمران خان تو پہلے ہی زمان پارک میں ڈیرہ جما کر بیٹھے ہیں۔ عارف علوی بڑی دیر سے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقات بھی کروا چکے ہیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ صدر عارف آج بھی عمران خان اور جنرل قمر باجوہ سے آج ملاقات کریں گے۔ اب یہ ملاقاتیں اگر ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے، اس میں ملک کی سیاست کے سمت متعین ہوگی۔